تو یہ پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ حدیث ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی اپنی کتاب منہاج السبی کے اندر بھی لے کر آئے ہیں، لیکن بڑا حیرتناک انہوں نے رزلٹ نکالا اس حدیث سے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، حالانکہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ابو سلمہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نمازوں میں تکبیر کہا کرتے تھے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کیا کرتے تھے، خواہ فرض ہو یا نفل، خواہ رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے اور ربنا لک الحمد، اور پھر سجدے کی طرف جب جاتے تو اللہ اکبر کہتے، سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، دوسرے سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، اور اسی طریقے سے اللہ اکبر کہہ کے اپنی نماز کو مکمل کرتے، اور 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر کہتے، اور جب وہ سلام پھیرتے تو کہتے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کا 7 فرمان موجود صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کے ذریعے نماز پڑھا کرتے تھے۔ صرف ایک موقع پر آپ کہتے تھے رکوع سے سر اٹھاتے وقت سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اور حمدہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں اس پر اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، حدیث سے بھی مل گیا، اجماع بھی ہے۔ اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے منہاج السبی میں سے کیا رزلٹ نکالا؟ اس پہ ہیڈنگ انہوں نے باندھ دی کہ رفع دین نہ کرنے کا بیان، تو اس میں تو بھائی پہلے رفع دین کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے، اس میں تو ہے نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اس میں تو ہاتھ باندھنے کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے، اس میں تو سورۃ الفاتحہ کا ذکر بھی کوئی نہیں ہے، اس میں تو سبحان ربی العظیم کا ذکر بھی کوئی نہیں ہے، اس میں سبحان ربی الاعلیٰ کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے، اس میں تشہد کے الفاظ بھی کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب وہ بھی سارے کے سارے فارغ ہو گئے، تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا۔ تو بھائیو اس کو سمجھ لیجئے، اصل میں یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تکبیرات کے چیپٹر میں لے کر آئے، اور اس کا پورا کانٹیکسٹ ہے، پورا چیپٹر ہے بخاری اور مسلم میں تکبیرات کا بیان۔ یہ بالکل اسی طریقے سے فزکس کی بک میں فزکس کی باتیں ہوں گی، کیمسٹری کی نہیں ہوں گی، کیمسٹری کے لیے کیمسٹری کی بک کھولنی پڑے گی، اور پھر وہ ایک کتاب کے اندر بھی کئی چیپٹر ہوں گے، ایک گریوٹی کا چیپٹر ہے، ایک ریلیٹیوٹی کا چیپٹر ہے۔ اب آپ کے گریوٹی کے چیپٹر میں ریلیٹیوٹی کیوں نہیں آئی ہوئی ہے؟ تو وہ اس کا چیپٹر ہی نہیں ہے۔ تو یہ تکبیرات کا چیپٹر تھا، اس میں انہوں نے بتایا، یہ کیوں بتایا؟ بخاری شریف کھولیں 784 سے 799 تک، اور صحیح مسلم میں 867 سے 873 تک، یہ دونوں چیپٹر موجود ہیں۔ اصل میں بنو امیہ کے جو شریر گورنر تھے انہوں نے تکبیرات کہنی چھوڑ دی تھی۔ مروان کے دور حکومت میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ انہوں نے بادشاہت سنبھالی تو مروان کو انہوں نے مدینے کا گورنر بنایا، تو انہوں نے اپنے اسسٹنٹ کے طور پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا۔ اب جو بنو امیہ کے گورنر تھے وہ تکبیرات اونچی نہیں کہتے تھے، وہ صرف پہلی تکبیر اللہ اکبر اونچی کہتے تھے، باقی ساری تکبیرات جو امام تھا وہ دل کے اندر ہی کہتا تھا آہستہ آواز سے، بس مقتدی جو ہے وہ اس کو دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ اپنا یہ نماز مکمل کرتے تھے، آواز کوئی نہیں پیچھے آتی تھی۔ تو یہ بدعت جو ہے وہ بنو امیہ کے لوگوں نے جاری کی، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق گو انسان تھے، انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے رہے اپنی وفات تک، یعنی تمہاری نماز درست نہیں ہے بنو امیہ کے گورنر۔